बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। दुनिया भर में एक ही खबर है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने जवाबी हमले पर भारत के 5 जंगी जहाज मार गिराए, एक ड्रोन हमला, ब्रिगेड तबाह कर दी गई और मुख्तलिफ तरीकों की खबरें आप कल से सुन रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान, भारत ने जो कहा था, पहलगाम हमले पर दावा किया था कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, उसने न सिर्फ कंट्रोल लाइन पर यूएनओ के असूलों के खिलाफ सिविलियन आबादी पर भारत ने दहशतगर्दाना हमला करके जंगी जराइम करते हुए पाकिस्तान की मसाजिद पर, मदारस पर हमला किया, जिस पर DGISPR ने बहुत ज़्यादा तफसीलात बताई। आप इतना कुछ सुन चुके हैं, मेरा तो YouTube पर भी बात करने को दिल नहीं करता, क्योंकि शायद मैं पूरा सच नहीं बोल सकता। ये क्रेडिट तो पाकिस्तान फौज को जाता है, उसने जवाबी हमला किया, भारत के दांत खट्टे किए। लेकिन एक बात समझ से नहीं बाहर है, पाकिस्तान को वो हमला और शिद्दत करेगा इंशाअल्लाह ताला। पाक फौज, एयरफोर्स और नेवी, हमें उन पर यकीन है, इस बात में दो राय कोई नहीं। लेकिन लाहौर का इलाका मरीब के कंट्रोल लाइन पे नहीं है, बावलपुर, अहमदपुर, शर्किया कंट्रोल लाइन पे नहीं है। भारत शोर शराबा, दहशत गर्दाना प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया नहायत गैर जिम्मेदार, बेहुदा गुफ्तगू करने और नामनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा था कि हम 2-4 जगहों पर निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान का एक बहुत कीमती सिस्टम है HQ-9B, ये एंटी सिस्टम मिसाइल है। ये किस तरह इतने आगे चले? आगे ठीक है, जंग है, लेकिन रात के अंधेरे में जैसे DGISP करना, भारत ने बुज़दिल आना और डरपोक होकर मुनाफिकाना किया और पाकिस्तान के जवाब से भारत को कई जगहों पर सफेद झंडे लहराने पड़े कि हम जंग के काबिल नहीं है, इधर मजीद अटैक ना करना। इसका मतलब है पाकिस्तान की फौज तमाम हालात से आगाह थी। बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरे कुछ सवालात जरूर बनते हैं और मैं गोश गुजार करूंगा। आखिरी जंग हमने भारत के साथ 71 में की, उसके बाद वो दूसरी छोटी मोटी चीजें तो अब चलती रहती हैं, वो तो नवाज शरीफ जाने या परवेज मुशर्रफ जाने। लेकिन अब भारत को मजीद जवाबदेह होना होगा। ऐसे में जब पाकिस्तान हालत जंग में है, पाकिस्तान की पूरी आवाम, चाहे मौजूदा आर्मी चीफ हो, कोई भी आर्मी चीफ हो, वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, पाकिस्तान की आवाम का दिल, दिमाग, जिस्म, सब कुछ पाकिस्तान के साथ है, वो उसके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं जंग नहीं, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि भारत का मीडिया ये बकवास करे, ये गुफ्तगू करे कि हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दी मकामात पर घुसकर हमला किया। कंट्रोलर पर हमला तो है और हमें यकीन है कि पाक फौज जवाब देगी। DGISPR ने जो तफसीलात बता दी हैं, आपने 12 लोगों से सुन लिया होगा। 6 हमले किए, 24 मकामात पर किए, हमारे लोग शहीद हुए, कर्नल शहीद का बच्चा शहीद हुआ। भारत एक बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, लेकिन मुसलमान का तो ईमान है। ऐसे में मैं एक सवाल करता हूं 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी जज साहबान पर। वो खुदारा, आप मुल्क की सबकी बड़ी अदालत के जज साहबान हैं, आपने आज ही फैसला दे दिया कि सिविलियन के, आम शहरियों के, पाकिस्तानियों के, जबकि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, फार्म 47 की जालियां सही हुकूमत का वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, आपने कह दिया मिलिट्री कोर्ट के, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में फैसला जायज है। एक तरफ पाकिस्तान जंग हालत में है, वजीर आज़म पाकिस्तान और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI इमरान खान खुद कह रहे हैं कि हम फौज के साथ हैं। ऐसे में ये फैसला देने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन देर नहीं कर सकते थे? पाकिस्तान कभी
انٹرنیشنل فلائٹس ختم کرتا ہے، کبھی چلاتا ہے ملکی حالات کے مطابق، کیونکہ فوج مجھ سے بہت بہتر جانتی ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہے۔ اب بھی حملہ ہے، کیا سپریم کورٹ کے جج صاحبان، جسٹس جو بھی آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، کیا آپ کچھ دن رک نہیں سکتے تھے؟ کیا اس ملک کا مسئلہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کی سلامتی ہے، کہ سیولین کے ملٹری کورٹ میں فیصلہ سزائے سنانا کہ ٹرائل کروانا ضروری ہے؟ تعجب ہے مجھے۔ بھارت نے 9 مقامات پر کیا، احمد گلشر کیا، مرید کی، اس کی آواز میں نے خود سنی، میں اپنے دوست معین اظہر کے پاس ساتھ بیٹھا تھا، اس میں ہمارے نے قربانیاں دی احمد گلشر میں 31 لوگوں کی، اور مختلف آپ نے حملوں کی پوری ڈیٹیل سن لی ہے۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے، وزیر نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا، انہوں نے پوری دنیا کو کہا ہم امن کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نے پہلگام پر دہشت گردی نہیں کرائی، پوری دنیا آ کر اس کا کر لے۔ پاکستان کی فوج نے انٹرنیشنل جرنلسٹوں کو لے جایا، اور آج مرید کے اور بہاول پر بھی لے جانا تھا، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے، ہم دہشت گردی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ حکومت انتقام کی ہوس میں آخری حدیں کراس کر چکی ہیں کہ ایک غیر فیصلہ جو واضح لکھا ہے کہ سیولین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتے، آپ نے ایک دفعہ، کل ہمارے 26 لوگ مرائے، اور 26ویں آئین کی ترمیم کے بینیفیشریوں نے آج وہ فیصلہ ملٹری کورٹ کو سیولین کو جائز کر دیا۔ گزشتہ روز تحریک انصاف نے آل پارٹی کانفرنس بنائی تھی موجودہ جنگی حالات پر، چلے اسے پی سی نے سنا ریزرویشن کینسل کر دی، چلو کر دینی چاہیے، ملک کے حالات میں اس وقت ہمیں ٹینشن نہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ لیکن یکجہتی کیسے آئے گی کہ آپ من پسند میڈیا کو ٹی وی پر بٹھاؤ، صحافت کا قتل کرو، گلا گھونٹو، صحافیوں کو من پسند طریقے سے سبق سے چلاؤ۔ کل جب حملہ ہو رہا تھا، ٹی وی پر چل رہا تھا، بار بار ایک ٹی وی پہ کلوایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب وہ قابل احترام ہے، آپ میری وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن جنگ میں آپ کا کیا کام؟ ایک میڈیا پہ 2-3 دفعہ ان کا نام لیا گیا، وزیر دفاع بولے بہت اچھا بولے، ویل ڈن، وزیر اطلاعات بولے وہ بھی ویل ڈن، ان کا کام ہے، وہ وزیر دفاع ہے، وزیر اعظم آج سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد بولے اچھی بات ہے۔ یار اپنی تشریح کیوں کرا رہے ہو؟ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش یہ فیصلہ سیولین کا آج نہ ہوتا۔ ناظرین، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن مجھے صرف یہ گزارش کرنی ہے، بھارت کا میڈیا یہ بول رہا ہے کہ ہم نے گھس کو مارا، ہمارا اینٹی میزائل سسٹم جو HQB ہے اس کے ریڈار پر آئے نہیں آئے، یہ تو کوئی آپ کو دفاعی تجزیہ نگار اور کوئی ایئر فورس کے جوان بتائیں گے۔ لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ جہاں پانی روکا وہاں کیا، پانی پہ حملہ، ان کے ڈیموں پہ حملہ کرے۔ جنگ بھارت نے چھیڑی ہے، پوری اب دنیا گواہ دیتی ہے کہ امریکہ ہو، UN ہو، انہوں نے کہا بھارت کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستان جوابی حملے کا آئینی اور قانونی طور پر UNO کے مطابق کے چارٹر کے مطابق 51 کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اب ایسا حملہ کریں ایک جو پاکستان کا پانی روکنے کا سندھ طاس معاہدے کے تحت کہہ رہا ہے، وہ ڈیم اڑائے جائیں۔ جنگ اچھی چیز نہیں، کوئی بھی نہیں جنگ چاہتا، لیکن مسلمان کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت جب چاہے بھونکے اور ہم پر حملہ کرتے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کا بین الاقوامی سائٹ پر پاکستان کی وزیر دفاع نے کہا 5 جہاز ہم نے مار گرائے، رافیل ایک جہاز پہ اربوں روپے کا، 3 رافیل اور 2 دوسرے۔ اس کی تصدیق خود محترم خواجہ آصف وزیر دفاع نے کہا۔ میں پاک فوج کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے بھارت کے جو دنیا کا لیٹسٹ تیار ہے اس کو مار گرایا۔ یہ ہے پاکستان کی قابلیت، یہ ہے پاکستان کا عشق۔ انہوں نے اربوں خربوں روپے کے لئے، پہلے 36 رافیل جہاز تھے پھر بھی، لیکن ہمارے پاس کیا ہے JF-17 and 10، لیکن حکمت عملی اور کامیابی سے ہم نے کیا۔ بھارت نے مزید سنا ہے 9 ارب ڈالر کے رافیل ہتھیار اور خریدے ہیں، تو ہمیں اب بھارت کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ لیکن
یہ میڈیا پر قبضہ کرنا، عدلیہ سے اپنے من پسند فیصلے لینا، اس کو خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے ترک کر لے جب تک جنگ کے بادل بالکل ختم نہیں ہوتے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کا خطاب اچھا، رات کو وزیر دیا وہ بھی کہا، سلمان اکرم راجہ، خود عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، بھارت نے جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دے گی، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا حکومت چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ٹی اے کی ہو، کسی کی ہو، جب بھارت کے ساتھ جنگ آئے گی تو قوم اپنی فوج کے ساتھ، اپنی ایئر فورس کے ساتھ، اپنی نیوی کے ساتھ ہوگی۔ یہ چیپٹر پاڑ دے، اس میں اپنی تشریف وزیر اعلیٰ صاحبہ یا جو میرے صحافی بھائی ہے، پلیز یہ سبجیکٹ جنگ وفاقی ہے۔ وزیر دفاع بولے، وزیر اعظم سب بولے، ڈی جی آئی ایس پی آر سب بولے، وہ ہماری فوج کے ترجمان ہیں۔ جب وہ بات کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب، پھر وہ جواب دیا۔ ناظرین، خیر، دوسری طرف آ جاتے ہیں اب کچھ موجودہ سیاسی حالات پر۔ بین الاقوامی، میں نے کہا جتنے نقصانات ہوئے آپ کر چکے ہیں۔ کرنل شہید کا جو بیٹا ہے یا معصوم و خواتین بچوں کو مارا، اس کا جواب ہمیں لینا ہوگا پاکستان کو، لیکن یہ فیصلہ فوج کر سکتی ہے۔ میں تو ایک بینگ پاکستانی سوال گزارش کر سکتا ہوں۔ حامد رضا نے اس سلسلے میں کہا ہے، جو طریقے تحفظ آئین پاکستان کے ہیں، انہوں نے کہا انڈیا نے پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ کیا ہے، جب تک پاکستان انڈیا کے سیٹلڈ علاقوں میں حملہ نہیں کرتا جواب نہیں مانا جائے گا۔ نہیں، ہم سب جواب ہے، لیکن یقیناً پاکستان حملہ کرے گا اور منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارت کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا، ہماری پاکستان کی فوج کی کامیابی، ایئر فورس کی کامیابی، نیوی کی کامیابی، پاکستانی عوام کی کامیابی۔ اسے کوئی کریڈٹ اپنے نہ لے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس میں کوئی بھی دنیا نہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہماری فوج نے 24 گھنٹے تیار تھی نہیں، وزیر اعظم تیار ہے الحمدللہ، کہ کب دشمن کے جہاز اڑے اور کب ہم انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو میں عرض کروں گا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو شہباز جی صاحب، میں بھی کہوں گا ایک ہی سب میں قوم جنگ کے سلسلے میں آپ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، لیکن کیا صحافیوں پر پابندی آپ نہیں لگوا رہے؟ کیا پیکا کے تحت سول سوسائٹی وکلا اور صحافیوں پر جھوٹے مقدمہ درج نہیں ہو رہے؟ کیا آج 26ویں ترمیم میں اراکین سینیٹر اور قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا اور آج اس بینچ سے نکلایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کو، جسٹس منیب اختر کو، عطر منیلا کو، مسرت حلالی کو توہین عدالت پہ؟ کم سے کم یہ ظلم تو روکیں، بھارت سے نبڑ لیں، ان کو منہ توڑ جواب دیا، مزید دے دیں۔ اپنے سیاسی مخالفین کو پھر کچلتے رہنا اور پھر اختلاف رائے صحافی رکھنے والوں کو، ارشد شریف نے بھی تو شہادت دی۔ ہم تو اتنے بے بس لاچار ہیں صحافی کہ اس شہید کا قرض ہم پر ہے۔ ہم آج تک یہ نہیں پتہ کر سکے کہ جو جعلی مقدمہ ارشد شریف نے کس نے چڑھائے۔ 50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا۔ وزیر اعظم صاحب، میرا آپ سے بھی سوال ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، باقی سارے محکمے، آرمی چیف ہو، ایئر فورس ہو، سب آپ کو جواب دیں، پوچھیں، ہمیں بھی اس کا جواب دیں۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارا دل بھی اس دھڑکن کے ساتھ ہے۔ اس ملک کے لیے جان و مال 1000 ہو تو 1000 دفعہ قربان۔ لیکن بہرحال فوج کے اچھے کام ہیں، لیکن حکومت کو خدا کے واسطے اپنے رویوں کو بدلے۔ اسی سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا اچھا، انہوں نے وقتاً آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا بھارتی جارحیت کا جواب کب اور کیسے دینا ہے، وقت جگہ کا تعین ہم خود کریں گے، اور الحمدللہ کل رات کیا۔ ناظرین، عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی بڑی دبنگ خاتون ہے، میں تو ان کو مان گیا ہوں۔ وہ کمال گفتگو کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے رات کو مودی نے حملہ کر کے ہمارے 26 لوگ شہید کیے، مارے، جس کے جواب میں ہم نے آج اپنے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ علیمہ خان کا فوجی عدالتوں کے کیس کے فیصلے پر رد عمل۔ علیمہ خان کا فوجی، انہوں نے کہا رات کو مودی نے اور ہم نے کر دیا۔ علیمہ خان بھی کڑوا سچ بولنے سے باز نہیں آتی۔ عمر کے اس حصے میں کمال جدوجہد اس خاتون نے کی۔ ہاں، اللہ درجات بلند کرے محترمہ کلثوم نواز کو، جو مریم نواز کی والدہ ہے۔ انہوں نے بھی جدوجہد کی تھی، لیکن ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا جو آج کل عالیہ حمزہ
सनम जवेद और तरीके इंसाफ की लोगों से हो रहा। हम सहाफ़ी थे, हम उसको भी कवर करते थे, लेकिन हुकूमत से क्या शिकवा करें, अपने ही मार रहे हैं। भारत को तो हम निबड़ लेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, भारतीय जारहियत पर पाक फौज के भरपूर जवाब पर हमें सर फखर से बुलंद है और ये हर पाकिस्तानी का है, लेकिन हम मजीद जंग चाहते। भारत को जवाब देना चाहिए, राय है, लेकिन ये इसका फैसला हुकूमत करेगी, मैं कुछ नहीं कोता करने वाला। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो सिविलियन पे दिया, पूरा मीडिया, सिविल सोसाइटी सख्त तनकीद कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी ज़ाती दुश्मनियों को, अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने की बजाय मुल्की मफाद कर सबको एक सफ में खड़ा करें। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अवाम के सियासी मुखालफिन को कुचलें, तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को ज़मीन बोझ करने की कोशिश करें, उनके लिए ज़मीन तंग करें। आइन और कानून के साथ रहने खड़े होने वाले जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनेला, बाबर स्तार, एजाज इसाक और दीगर जज साहबान को आप निशाना बनाएं, उन्हें फैसले ना करने दें और हम इसकी निशानदेही भी ना करें। ये हमारा फ़र्ज़ है। आपने जो करना है आप वो करें, हम आपसे गोश गुजार करते रहेंगे। आखिरी में बस ये कहूँगा, सलमान अकरम राजा ने कहा है, हम अपने सिपाहियों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। इमरान खान की आज़ादी की जंग जारी रहेगी, हम इस फार्म 47 की हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दफा के लिए हम सीसा पलाई हुई दीवार है और यही हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मैंने कहा, जो भी हो, हम पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ हैं, लेकिन हम हुकूमत से कहते हैं बहुत हो चुकी, अब जुल्म की रात ख़त्म करा दें। फौजी अदालतों से सिविलियन के ट्रायल के मुतालिक केस का फैसला, क्या कहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपको भी लाग चस्के ले चाहिए, लेकिन इस वक्त तो बोलने की भी सकत नहीं रही। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान को अल्लाह फतह नसीब करे और भारत को यकीनन पाक फौज, एयरफोर्स और नेवी भरपूर जवाब देंगे और पाकिस्तान का हर शख्स, बच्चा बुजुर्ग इनके शाना बिशाना शहादत के जज्बे से जी रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।